الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی وعلی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. گزشتہ جمعہ کے خطبے میں یہ عرض کیا گیا کہ روزہ دار کی 3 قسمیں ہیں. ایک روزہ دار وہ ہے جو روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے. رات کو عشاء کے بعد جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ وہ کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. من جملہ کھانا پینا. اچھا جی، جو آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے گا فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، وہ بری الذمہ ہو جائے گا، فرض اس کا ادا ہو جائے گا. اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اذا صمتم، جب تم روزے سے ہو، جب تم روزہ رکھو تو پھر فلیصم سمعکم و بصرکم، پھر تمہارے آنکھوں کو بھی روزے سے ہونا چاہیے، کانوں کو بھی روزے سے ہونا چاہیے، ہاتھوں کو بھی روزے سے ہونا چاہیے، زبان کو بھی روزے سے ہونا چاہیے، بلکہ شعر بالوں کو روزہ سے ہونا چاہیے، جلد بشر جلد کو بھی جو ہے نا وہ روزے سے ہونا چاہیے. غرض یہ کہ انسان سے گناہ جب سرزد ہوتے ہیں انہی اعضائے بدن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. یا پاؤں سے چل کے گناہ کرتا ہے، یا ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، یا زبان سے گناہ کرتا ہے، یا کانوں سے گناہ کرتا ہے. ان سب چیزوں سے بھی تمہیں روزے سے ہونا چاہیے. یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا. ایک خاص الخاص روزہ ہے، یہ پھر عام آدمی کا نہیں ہے، وہ پھر معصومین علیہ السلام کا روزہ ہے کہ جو کسی گناہ کا تصور تک نہیں کرتے، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین جو ہے نا وہ درجہ ہے. بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے کہ اگرچہ یعنی مختلف اعضاء بدن کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ جو جس عضو سے سرزد ہوتا ہے اور باقی سارے اعضاء بدن اس سے نالان رہتے ہیں، وہ زبان ہے. وہ 20-25 کے قریب جو ہے نا وہ طولانی فہرست گناہوں کی بتائی گئی ہے کہ وہ سارے گناہ جو ہے نا وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں. زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بھی میرے خیال میں جو سب سے زیادہ سرزد ہونے والا گناہ ہے، زبان سے بندہ چغل خوری بھی کرتا ہے، زبان سے انسان گانا بھی گاتا ہے، زبان سے انسان گالی گلوچ بھی دیتا ہے. یہ سارے زبان سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اور ایک دن ہم نے ادھر وہ درس کا نام بھی رکھا تھا، اس کا نام رکھا تھا اعمال کا دیمک. جو ہمارے اعمال کے لیے دیمک ثابت ہوتا ہے گناہ اور زبان سے سرزد ہوتا ہے، وہ غیبت ہے. اتنا مشکل ہے اس سے بچنا کہ جو ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ یہ غیبت نہیں ہے. جب آدمی اس خیال سے ایک گناہ کو کرے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اچھا وہ کہتے ہیں جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جاہل مرکب ہوتا ہے، ایک جاہل بسیط ہوتا ہے. جاہل بسیط اس جاہل کو کہتے ہیں
یعنی سنگل جاہل، وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ ایک جاہل مرکب ہوتا ہے، وہ ڈبل جہالت کے شکار ہوتا جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا، باخبر سمجھ رہا ہوتا، یہ انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ وہ فارسی میں شعر ہے، آن کی ندانت و ندانت کی ندانت، وہ آدمی جو نہیں جانتا، اپنا مسئلہ نہیں جانتا، وہ ندانت کی ندانت ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یعنی اپنا آپ کو بہت بڑا دانا اور عالم سمجھتا ہے، وہ در جہل مرکب ابد الدہر بماند، اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوگا تو وہ جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو ہمیشہ اپنے آپ کو عالم سمجھے گا وہ پھر جہالت کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، لہذا ابد الدہر ہمیشہ جو ہے نا وہ جاہل رہتا ہے۔ تو ایک گناہ کو جائز سمجھنا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی عام طور پر سمجھتا ہے کہ شاید کسی کے ایسے عیب کو، کمزوری کو یا خامی کو بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، ہم سچ کہتے ہیں، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں ہے، اور اس خامی کو بیان کرنا جو کسی میں نہیں ہے وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اس غلط فہمی کو جو ہے نا وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے وہ غیبت سے منع فرمایا تو اور پھر آپ نے تعریف کی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ غیبت کیا ہے، عرض کیا گیا ضرور بتائیں۔ فرمایا غیبت کا مطلب ہوتا ہے ذکر کا اخاکا بما اذا سمعہ استکرہہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں ایسی بات کرو کہ اس کی ایسی کمزوری بیان کرو کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، برا لگے۔ تو وہ پوچھا اصحاب نے، یا رسول اللہ یہ کمزوری اس کے اندر موجود ہو، ہم نے سچ کہا ہو، غلط بیانی نہیں کی ہو، پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ کسی میں موجود عیب کو بیان کرو، رنگ کا ایسا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، بدتمیز ہے، اچھا یہ اور اگر ایسا عیب بیان کرو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تو پھر اور زیادہ خطرناک ہے، وہ تو پھر تہمت ہے، وہ الزام تراشی ہے، وہ بہتان ہے۔ کسی میں موجود جسمانی عیب، اخلاقی عیب، خاندانی عیب، حتیٰ یعنی اس غیبت کو تو اکثر جو ہے نا نیکی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کام کیا، گناہ کیا ہے تو سیدھا آ کے آپ میرے پاس رپورٹ دے دیں، یا کسی نے گناہ کیا ہے تو سیدھا میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی یہ گناہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کار خیر کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، اگر کسی نے اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آپ میرے پاس آ کے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ رشوت دیتا ہے، فلاں آدمی رشوت دیتا ہے، وہ سود لیتا ہے، یہ اس کے گناہ کو میرے پاس آ کے نقل کرنا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، آپ میں اگر اخلاقی جرات ہے تو پھر اس کو ٹوکو کہ بھئی یہ کام کر رہے ہو، رشوت خوری حرام ہے، سود خوری حرام ہے، نماز پڑھنا ترک صلاۃ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ ایک نیت سے نا جی، وہ کہتے ہیں انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نیت سے، خیال سے کسی کے گناہ کو میرے پاس آ کے بیان کریں کہ اگر آپ خود اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے تو وہ باز نہیں آئے گا، محسوس کرے گا، الٹا اثر ہوگا، مجھے بتائیں گے اور میں اس کو روکوں گا تو شاید وہ باز آئے، ترک کرے۔ دوسرے الفاظ میں نہی عن المنکر کی نیت سے اگر کسی کے کمزوری کو میرے سامنے بیان کریں تاکہ میں اس کو روکوں، میرے لحاظ میں وہ اس کو ترک کرے، ایسی صورت میں کسی کے گناہ کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ورنہ آپ کہیں کہ بھئی یہ نیک کام کر رہا ہوں کہ کسی کی جو ہے نا وہ گناہ کو آگے بیان کر رہا ہوں، وہ جسمانی عیب ہو، اخلاقی عیب ہو، دینی عیب ہو، حتیٰ لباس پر تنقید کرنا بھی یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ یہی ہے۔ وہ اکثر آدمی کہنا تو نہیں چاہیے،
لیکن کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنا تو نہیں چاہیے تو پھر نہ کہے نا، پھر آدمی وہ کہہ دیتا ہے. یہ بہت مشکل ہے جو ہے نا وہ اس پر کنٹرول رکھنا. اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المؤمن ملجم، ملجم لجام. یہ کچھ عربی میں الفاظ ہیں جو فارسی سے آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ لجام لگام سے بنا ہے. اردو کا جو یا فارسی کا لگام ہے اسی سے وہ لجام، چونکہ عربی میں وہ گاف نہیں ہوتا اس کو لجام بنا دیا گیا ہے. تو اب المؤمن ملجم، مومن کے منہ میں ہمیشہ لگام رہتی ہے. یعنی جتنی زیادہ باتیں کرے گا، یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو جتنی زیادہ باتیں کرے گا اتنی ہی اس کے باتوں میں وہ غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، غیبت بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گی. تو یہ نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت، اس صورت میں قبول ہے اور اس کا مقررہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جب اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے. کیونکہ یہ قرآن کی واضح آیت ہے. اگرچہ یہ بات حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل کی ہے، ظاہر قرآن کی تمام آیات، کوئی آیت جو ہے نا وہ فرعون کی بات ہے، کوئی ابلیس کی بات ہے، کوئی پتہ نہیں وہ شداد کی بات ہے. اچھا، حابیل کی ایک اچھی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ قرار دیا ہے. وہ حابیل کی بات کون سی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ حابیل کا جملہ ہے جو قرآن کا جملہ ہے، اور یہ انحصار کے ساتھ خدا صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، غیر متقی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا تھا. جو اور گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مقررہ ثواب اس صورت میں ملے گا جب اور گناہوں سے پرہیز کرے. تو یہ فرض تو ادا ہو جائے گا. غیبت کرنے والے روزہ دار کا روزہ بھی صحیح ہوگا، دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چغل خوری کرنے والے کی بھی، لیکن روزہ قبول تب ہوگا کہ صادق آل محمد کے اس فرمان پر عمل کیا جائے کہ صرف زبان جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزوں سے نہ بچو، بلکہ باقی تمام تمہارے اعضائے بدن کو بھی روزے سے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایک صحیح اور قبول جو ہے نا وہ رمضان المبارک جو ہے نا وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.